الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. اللہ پاک نے انسان کو دو حصوں میں بنایا اور پھر ان دونوں کے ملاب سے ایک تیسری چیز بنائی. ایک ہمارا یہ مادی وجود ہے جو سب کو نظر آتے ہیں، جس کے ساتھ سب کی رشتہ داریاں، جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے، پازیٹیولی نیگیٹیولی. ایک وہ ہے جو انویزیبل ہے، نظر نہیں آتا، لیکن اسی کی وجہ سے یہ حیوان انسان بنا ہے. اسی کی بنیاد پر اس کی انسانیت کو ماپا جاتا ہے. پھر ان دونوں کے اپنے تقاضے ہیں. جس طرح ہر چیز کے مضمرات ہوتے ہیں، مثلاً اگر آپ کے پاس گاڑی پرانی ہے تو اس کے اپنے مسائل، نئی ہے تو اس کے اپنے مسائل، اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس. دولت ہے تو اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، نہیں ہے تو اس کے اپنے مضمرات ہیں. حسن ہے اس کی اپنی مصیبتیں، نہیں ہے اس کے اپنے مسائل ہیں. تو اس طرح سے اس بدن کے اپنے مخصوص مسائل ہیں جن سے مفر نہیں. یعنی اگر آپ نے ہونا ہے تو پھر یہ سارے ہوں گے. وہ جو آپ نے سنا ہے کہ کوئی صاحب تھے اور وہ کسی کنویں پہ گئے، گھوڑے پہ تھے تو گھوڑے کو پیاس لگی، پانی پلانا تھا. تو جیسا پرانے زمانے کا ریٹ ہوتا تھا اس میں بیل جوتا کرتے تھے. تو بیل چل رہے تھے، پانی گر رہا تھا، مگر وہ جو ان کا جوڑا تھا جس کے ساتھ ایک کتا ہوتا ہے، وہ ٹک 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 وہ کرتا ہے اس کا وہ ریورس روکنے کے لیے. تو اس ٹک ٹک سے وہ صاحب جو تھے، ان کا گھوڑا بھی صاحب ہی تھا، تو وہ نخرا کرتا تھا. تو انہوں نے سے کہا کہ یار یہ بند کرو ٹک ٹک، میرا گھوڑا ڈرتا ہے. اس نے ٹک ٹک بند کر دی، بیل کھڑے ہو گئے، پانی بھی آنا ختم ہو گیا. اب پھر اس نے کہا کہ یار پانی گیڑو تم. تو اس نے پھر وہ بیل چلایا جناب، پھر ٹک ٹک شروع ہو گئی. اب گھوڑا پھر پانی نہیں پی. تو اس نے کہا بھائی صاحب یہ پانی پینا ہے تو ٹک ٹک کے ساتھ ہی پانی پینا، گھوڑے کو سکھا. تو یہ جو ہونے کے مسائل ہیں یہ ان سے مفر کوئی نہیں. اگر آپ ہیں تو وہ مسائل اپنی جگہ پہ. آپ کے رشتہ دار بھی ہوں گے، پڑوسی بھی ہوں گے، اچھے لوگوں سے بھی آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا ملنا جلنا ہوگا، انٹریکشن ہوگا. تو اس کے نتیجے میں اچھا پڑوسی ملتا تو برا بھی مل جاتا. رشتہ دار کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں، بلکہ اکثر برے ہوتے ہیں، تھوڑے اچھے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں مفر نہیں ایک بندہ کہ جی آئندہ ہم نے رشتہ دار سارے ماموں مار دینے ہیں، چچے سارے مار دینے ہیں، ہمیں یہ اچھے نہیں ہوتے.
اگر آپ ہیں تو آپ کے رشتے ناتے بھی ہیں، پھر آپ کی ملکیت بھی ہے، پھر اس ملکیت کے سائیڈ ایفیکٹس بھی. تو فرمایا نفس وما سواہا، اس نفس کی قسم اور جس نے اس کو بنایا ہے اس کی قسم، اور جس سوفسٹیکیٹڈ انداز میں بنایا اس کی بھی قسم. کیسے بنایا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ہر شخص کے نفس کو نیکی اور بدی دونوں کی تمیز، دونوں کا سافٹ ویئر اس کے اندر رکھ دی. کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس میں نیری برائی رکھی گئی ہو، اچھائی کوئی نہ ہو. آپ دیکھنا فرعون نے بھی آخر کلمہ پڑھ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو پالا ہے اس نے تو رحمدل ہی تھا نا بھائی، یتیم کو اس نے سمجھ کے پال دیا تو اچھائی تھی نا. آپ کے حضرت آسیہ علیہ السلام نے منت کی تھی، منت کی ہوگی لیکن خرچہ تو فرعون نے برداشت کیا. کلمہ پڑھا اس نے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. خیر اس میں بھی تھی. تو خیر اور شر ہر بندے کے اندر، تاکہ جو چیز آپ پروموٹ کریں گے وہ بڑھے گی. یعنی آپ کو کیا دیا؟ آپشن دیا، سافٹ ویئر آپ کے اندر رکھ دیا، اچھائی کا بھی برائی کا بھی. آپ کو جزا ملے گی آپشن یوز کرنے میں. اچھائی اور برائی آپ کے اندر موجود. بندہ کہتی دیکھیں بد نظری کی وجہ سے بندہ جہنم میں جائے گا تو اللہ آنکھ ہی نہ پیدا کر. آنکھیں تو ضروری ہیں نا، آنکھیں تو ضروری ہیں. پھر ان کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بتا دیے کہ دیکھو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، جو جگہ نہیں دیکھنے کی مت دیکھو، نظر ڈم کر لیا، یعنی کہ بجھا دیا کرو، پٹی باندھ لو، کا ڈم کر دیا کرو، فل لائٹ لے کے مت چلا کرو بازاروں. تو ہمارا جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تزکیہ کس چیز کا. ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ زیادہ پریکٹس کرتے ہیں وہ زیادہ بڑھتی ہے اس کی قوت، اسی طرح خون کی روانی زیادہ ہوتی ہے اور وہ قوی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے جو گھاس کاٹنے والے بوڑھے 50-50 سال کے، ان کے ہاتھ میں سلام کے لیے آپ مسافے کے لیے ہاتھ دے دینا تو جوان کا ہاتھ جو ہے پٹاخے مارتا رہتا ہے 5 منٹ. یار یہ بوڑھا بندہ. دبئی والے کے ہمارا حال تو پولٹری فارم کے چوزے والا ہے، گورے چٹے ہم ہیں، گوشت بھی چڑھا ہوا ہے، لیکن پاکستان میں موٹر سائیکل نہیں سنبھالی جاتی ہم سے. کوئی ہفتہ 10 دن وہاں کا کھاتے ہیں وہاں کی چکی کا تو پھر جان آتی. تو جو محنت کرتا ہے اس کے اعصاب قوی ہوتی. بالکل یہی صورتحال روحانیت پر بھی ہے کہ جتنا آپ برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ پاک اتنی زیادہ توفیق دیتا ہے آپ کو، اور روحانیت کا بہاؤ آپ کی طرف ہو جاتا ہے، آپ کو اس کی ریہرسل ہو جاتی ہے. تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب تزکیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان آپشنز پر کنٹرول حاصل ہو. دیکھیں لوگ تقدیر پہ بات کرتے، اللہ پاک اس کا علم تھا تو پھر ہمیں پیدا کیوں کیا؟ ایسے ہی میں ڈال دیتے تھے. اسے جب پتا تھا کہ ہم نے یہ اس نے خیر کرنی اس نے شر کرنی، جب پہلے طے کر دیا گیا کہ میں نے شر کرنی تو میرا کیا قصور ہے؟ بڑے بڑے عقلمند لوگ بھی پائے جاتے. ہم سے کہتے دیکھو تقدیر اس پروگرامنگ کی طرح ہے جو بینک والے ATM مشین میں کرتے ہیں، اس میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. وہ رائٹ میں بٹن رکھتے ہیں بیلنس انکوائری والا یا رائٹ میں رکھتے ہیں، اوپر رکھتے ہیں یا نیچے رکھتے ہیں. کسی مشین میں اوپر ہوتا ہے کسی میں نیچے ہوتا ہے، یہ ان کا مسئلہ، تمہارا مسئلہ ہی نہیں. پروگرامنگ جو ہے وہ تمہاری فیلڈ نہیں، وہ تمہارا میدان نہیں. تم صرف آپشن یوز کر سکتے ہو. تمہارے سامنے ایک چیز ڈسپلے ہو جاتی، یعنی اس کے 2 حصے ہو گئے، ایک حصہ بینک والوں کے ذمہ ہے، ایک حصہ آپ کے ذمہ ہے. اب آپ نے دبانا ہے کہ آپ نے بیلنس انکوائری کرنی ہے یا آپ نے بیلنس کو وڈرا کرنا ہے.
وڈرال کا آپ نے پش کرنا ہے، بیلنس کا آپ نے، کوئی اور ٹرانزیکشن ہے وہ آپ نے کرنی ہے، اس میں بینک والے دخل نہیں دیتے. تو کوئی بندہ وہاں کھڑا اور آپ چاہتے ہیں کہ جی بیلنس پتہ کرو کہ نہیں ہو یار پیسے نکالو سیدھا، کوئی چھیڑنے والا ہے نہیں. اتنی ساری بات آپشن آپ کے ذمہ. اب آپ یہ کہیں کہ میں گھر بیٹھا رہا ہوں اور اے ٹی ایم مشین سے پیسے دیں، یہ بھی ممکن نہیں. اور آپ چاہیں کہ آپ کی مرضی کے وہ رسپونڈ کرے، وہ بھی ممکن نہیں. اس کی پروگرامنگ ہوئی ہے، آپ اس پہ سورہ یاسین پڑھ کے پھونک مار کے پیسے کو نکالنا شروع کر دیں گے، اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں، پروگرامنگ اور سیٹنگ. آپ وہاں گئے، آپ نے کارڈ ڈالا، آپ نے انتظار کیا، آپ نے پاس ورڈ مارا، ان میں کہیں بھی آپ کی غلطی ہو گئی تو ان کی پروگرامنگ اپنی جگہ پہ رہے گی، دیکھو مسئلہ نہیں ہو. سڑک کراس کرتے ہو گاڑی مار دی، کارڈ بے شک آپ کی جیب میں پڑا ہو لیکن آپ وہاں پہنچی ہی نہیں. تقدیر یہ ہے. تو یہ آپشن آپ کو سکھانا کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ مینول ہے قرآن حکیم. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اس کتاب کی آیات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور اس کے ذریعے کیا کرتے تھے؟ تزکیہ کرتے. اس کے لیے آپ مزکی تھے، آپ کے 4 فرائض تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں یہ مزکی والا بھی تھا. علم کا اپنا ایک مسئلہ ہے، جہالت خود ایک پرابلم ہے. یعنی علم ہونا ہدایت پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. شیطان کے پاس بڑا علم ہے، جو چیزیں ہم ایمان غائب پر رکھتے ہیں نا وہ دے کے آیا وہ، لیکن اس کے علم نے اس کو نجات نہیں دی. علم کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس آپ دیکھیں. بیج جب ہم ڈالتے ہیں تو جس زمانے میں ہم گندم بوتے ہیں تو گندم کے بیج کے اپنے اس کے اندر کچھ جڑی بوٹیوں کے بیج ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ چلے جاتے ہیں. مسور آپ بوتے ہیں تو مسور کے اپنے پیازی شازی اس میں چلی جاتی ہے. اب اس ڈر سے کہ اس میں پیازی بھی ہوتی ہے، گندم ہی بونا چھوڑ دیں آپ. یا پولی کا وہ کانٹے دار جو پودا ہوتا ہے وہ ہے، اس میں ہم آئندہ مسور ہی نہیں بوئیں گے. اللہ پاک کہ چونکہ انسان یہ کرنے لگا میں آئندہ انسان ہی پیدا نہیں کروں. نہیں، کانٹے بھی اس میں اگتے ہیں لیکن اللہ پاک انسان پیدا کر رہا ہے. اور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کی گوڈی کی جاتی ہے، چاہے وہ مسور ہے، چاہے وہ گندم ہے، چاہے وہ مکئی ہے، اس کی گوڈی ہوتی ہے. وہ جڑی بوٹیاں جو توانائی کو کھاتی ہیں انہیں نکال کے باہر پھینکا جاتا ہے، بلکہ گائے بکریوں کو پھینکا جاتا ہے، پھر ان کا دودھ دویا جاتا ہے. ان کا بھی اپنا ایک فائدہ ہے. لیکن مولوی حضرات آپ کا تزکیہ کرتے ہیں تو تنخواہ ملتی ہے نا، ان کو بھی کچھ ملتا ہے تزکیہ. تزکیہ جو ہے آیات کے ذریعے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ آپشن اختیار کرو. یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپشن ہی تھا. جب ان کو شاباش دی گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ ان کا میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کا کمال ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف دھکا دیتا ہے، انسان اس طرف آمادہ کرتا ہے. تو سب سے پہلے انسان کے اپنے نفس کا تزکیہ کہ اس کو آپشنز استعمال کرنے آئے. قرآن حکیم میں آتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی بدلے ہدایت کی. جب آپ کوئی چیز خرید و فروخت کا ذکر کرتے ہیں کچھ دیتے ہیں تو لیتے ہیں. جس زمانے میں روپے نہیں ہوتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ وہ جو گاجریں بیچنے والا، سبزی بیچنے والا گاؤں میں آیا کرتا تھا، اس کو آپ کیا دیتے؟ دانے. آپ دانے دیتے تھے پالک لے لیتے، دانے دیتے تھے گاجریں لے لیتے. یہ تبادلہ ہے. جو بھی آپ کا موڈیم آف یا میڈیم آف جو ایکسچینج ہے، لوگ کہتے ہیں جی ان کو تو ہدایت ملی ہی نہیں تھی تو وہ انہوں نے دے کر کیسے خرید لی گمراہی. تو ان کو ہدایت کا آپشن ملا تھا. دیکھیں جب آپ بیلنس انکوائری والا بٹن دباتے ہیں تو آپ وڈرال والا چھوڑ کے دباتے ہیں کہ دونوں ہی دبا دیتے ہیں؟ ایک کو چھوڑتے ہیں نا، کمپرومائز کرتے ہیں نا، کہ ایک کو چھوڑ دیا دوسرے کو دبا دیا. ان کے پاس دونوں بٹن تھے. انہوں نے کیا کیا؟ یہ امتحان آپشنز کا ہے اس دنیا میں. انہوں نے ہدایت والے کو دبانے کی بجائے ہدایت والا چھوڑ کر گمراہی والا دبا دیا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا.
تو انسان کو آپشنز کی ترجیحات آ جائیں کہ پہلے کون سا دبانا ہے. بٹن آپ دبائیں لیکن ترتیب چھوڑ دیں. گیئر وہی ہو, آپ 12 14 15 20 کی سپیڈ پہ 5واں گیئر دبا دینا. آپ کر لو, آپ کی گاڑی کے رسپانس وہ ہوگا, گاڑی اٹھے گی نہیں. اور 5ویں والی 140 پہ آپ ذرا پہلا لگا کے دیکھیے کیا ہوگا. ہر جگہ کا اپنا ایک آپشن ہے. کام وہی ہوتا ہے لیکن جگہ مناسب نہیں ہوتی. اسے کہتے ہیں نا کہ وہ زندگی جو ہے وہ سیمسٹر بیسس پہ چلتی ہے. بچپن کا اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے, اس کے اپنے گیئر ہوتے ہیں. جوانی کا اپنے تقاضے ہوتے ہیں, بڑھاپے کے اپنے پچھتاوے ہوتے ہیں. اپنے اپنے جگہ پہ وہ ساتھ بدلتے رہیں, اور بندہ دیکھو اس میں جب ماہر ہو جاتا ہے تو باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے فون پہ, اور ساتھ ساتھ اس کا گیئر بھی جو ہے وہ اپ ڈاؤن سپیڈ کے ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے, ایون کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح متقی شخص وہ ہوتا ہے کہ جو اتنا متقی ہو جائے کہ خیر کے گیئر خود بخود بدلتا رہے. اسے پتا ہو کہ اس سچویشن میں مجھے یہ کرنا ہے. اتنی ساری بات. جب ہم سیمسٹرز کو چھیڑتے ہیں, میں کہتا ہوں ہمارا جو بوڑھوں کا اپنا مسئلہ ہے, ہم جب کوشش کرتے ہیں کہ وہ گیئر ہم جوانوں پہ لگائیں, اولاد کے ساتھ ہمارا کیا کلیش ہے؟ یہی کلیش ہے. ہم اپنے پچھتاوے ان پر لادنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں جتنا ہم قبر سے ڈر رہے ہیں اتنا وہ ڈرے. وہ کیوں ڈرے بھائی, ان کی تو بڑی تمنا ہے, بہت کچھ انہوں نے پورا کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں ہماری طرح ان کا بھی منہ لٹکا ہے, وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو, بیٹھے ہوئے روتے رہے, فلاں صاحب روتے رہے. بھائی صاحب اگر افریدی کو آپ نے بھیجا آخری اووروں میں بیٹھ کے رونا شروع کر دے وہاں پہ, اور بھائی تمہیں کھیلنے کے لیے زمین میں اللہ پاک نے بھیجا ہے, رونے کے لیے نہیں. رونے کی ایک عمر آئے گی, بیٹھ کے رو لیں گے. اب ہے نا ہماری عمر, اب ہم روتے رہیں گے. کام کرو, امنگیں. اصحاب کہف کیا تھے آپ دیکھیں, جو فتنہ ہے جس کو حضور نے فرمایا کہ دجال کے فتنے کا جو ہے وہ سامنا سورہ کہف میں ہے, اس کا علاج تو کیا ہے سورہ کہف؟ جوانوں کا واقعہ ہے. جوان اٹھے, انہوں نے اعلان کیا اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. تو پتہ چلا کہ جوانوں کا اپنا کام ہے. تو ہمیں آپشنز استعمال کرنے کی مہارت حاصل ہو, جس کا نام ہے تزکیہ. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے. وہ دعائیں سارا تزکیہ ہے. آپ واش روم میں جائیں تو کیا کریں, واش روم سے نکلے تو آپ نے کیا کیا؟ اذهب عني الاذى, جس نے مجھ سے اذیت کو دور کر دی. آپ کو پتہ ہے آپریشن کرنے پڑ جاتے ہیں اس کام کے لیے. آپ سموتھلی ہوا ہے, آپ نے سمجھا وہی کچھ نہیں, بہت بڑی بات ہے. جس نے مجھ سے اذیت کو دور کیا اور مجھے عافیت دی. آپ بہت بڑی پلاننگ, بڑی لمبی لسٹ بنا کے بازار جاتے ہیں, لیکن صرف پیشاب آ جاتا ہے اور ٹوائلٹ نہیں ملتا, بھاگتے ہوئے جاتے ہیں. سب کچھ کینسل. کوئی معمولی چیز ہے, کیا دعا دی. شیشے کے سامنے آپ کھڑے ہوئے تو کیا آپ کو سبق دیا, کیا تزکیہ دیا. اس لیے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سیف الملوک ہی سمجھتا ہے. جب شیشے کے سامنے کھڑا, ذوق ہے بندے کا کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت سمجھتے. جس کو آپ بدصورت سمجھتے ہیں اس کے بھی کچھ جذبات ہو, احساسات ہوتے ہیں, محبت ہے. تو اس کا علاج کیا بتایا؟ فرمایا اللہ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہ جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی, میری سیرت بھی اچھی بنا. تزکیہ ہوا کہ نہیں ہوا کہ اس پہ مت جاؤ, اس کو کل کیڑوں نے کھا جانا ہے. وہ جو بچنا ہے وہ ہے جو تیرے اندر ہے. رب کا سامنا اس نے کرنا ہے. اچھا یا برے کا اطلاق اس پر ہوگا. کپڑے نئے پہنے, کیا دعا کیا؟ گاڑی میں بیٹھے, کیا دعا سکھائی؟ اترنے کی کیا دعا؟ اب ایک بندہ گیا شراب کھانے, گاڑی سے اتر کے وہ کہہ سکتا ہے اللہ منزلنی منزل مبارک, کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تمہارا سفر ہمیشہ خیر کی طرف ہونا چاہیے.
تمہارا قدم اٹھے یا داڑھی کا پہیہ چلے، وہ خیر کے لیے چلنا چاہیے. یہ تزکیہ ہے نا. ہمیں ان دعاؤں کا اگر مطلب پتا ہو تو آٹومیٹیکلی تزکیہ ہوتا رہتا، بازار میں ہوتا رہتا. اس کے لیے کسی غار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ غار میں چلے جائیں اور وہاں جناب وہاں کیا پریکٹس ہونی ہے. گاڑی چلانے کی پریکٹس جو ہے وہ بازار میں. صحرا میں کسی کو آپ نے تربیت دے بھی دی، اور جب وہ شہر میں گزار دیکھا سینکڑوں گاڑیاں شاں شاں کرتی ادھر سے ادھر سے جا رہی، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے. آپ جا کے جنگل میں بیٹھ رہے 20 سال 30 سال جناب، پہلے وہاں ہرنیاں دیکھی، آپ نے بکریاں دیکھی، آپ نے جب شہر میں پہلی عورت دیکھی تو وہیں ڈیفیوز ہو گیا آپ کا ایمان. اس لیے کہ جو چیز آپ پہلی دفعہ دیکھتے ہیں اس میں اریٹیشن زیادہ ہوتی ہے، بندے کو گلیمر زیادہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اندر اس طرح سے انسٹال ہو جائیں، تزکیہ اس طرح سے ہو جائے کہ ہمیں آپشنز استعمال کرنے آ جائیں. ہم نے اس جگہ یہ کرنا. ایک تو ہوگا یہ نفس کا تزکیہ. اس کے بعد ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا، مال کی زکوٰۃ، یہ مال کا تزکیہ ہے کہ جب آپ مال 100 میں سے 2.5 نکالتے تو سب سے پہلے آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ مال میرا نہیں. یہ سب سے پہلا تزکیہ ہے. وہ 2.5 روپے بہت بڑی چیز ہے. وہ 2.5 روپے آپ کا ایمان ہے. آپ نے اعلان کر دیا کہ یہ میرا نہیں اللہ کا ہے. یہ ہو گیا لا الہ الا اللہ. مال پر آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا. بھائی اللہ کا ہے تو اللہ کی مرضی سے نکال رہے ہیں نا. ہمارا ہوتا تو ہم کہتے نہیں دیتے ہم. تو جن کی 100 150 200 250 یا 1000 یا 1200 بنتی ہے شاید ان کے لیے نکالنا آسان ہوگا، لیکن جن کی زکوٰۃ بھی 40-45 ہزار درہم بنتی ہے، آپ ان کا حساب لگائیں ان کا کیا بنتا ہوگا. کتنا ایمان چاہیے ہوگا انہیں وہ پیسہ نکالنے کے لیے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے یہاں مثال دیتے ہیں کہ تیلیوں کے یہاں تیل زیادہ ہوتا ہے تو دیواروں پہ لیپ دیتے ہیں. تیل ان کو بھی بڑا پیارا ہوتا ہے، وہ تیل ہی ہوتے ہیں. اسی طرح لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس ملینز اور بلینز ہوتے ہیں اس کو پیسہ نکالتے ہوئے اتنی تکلیف نہیں ہوتی. بھائی صاحب کانٹا جتنا گہرا گیا ہوا ہوتا ہے نکالتے ہوئے اتنا درد زیادہ ہوتا ہے. یہ پیسہ نہیں، یہ کانٹا ہے، نکالتے تکلیف ہوتی. تو ایمان کا اظہار کیا تو نکالا نہیں. آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں ٹائم دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ یہ ایمان کا اظہار، یہ تزکیہ ہے. اسی طرح ہم جب دوسروں کے ساتھ رہتے ہیں تو ظاہر ہے اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری اصل میں برائی کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے ساتھ نہیں ہوتا. آپ کی اچھائی اور برائی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ برے کے ساتھ ہوتا ہے. برے کی جیسے وہ بیلٹ آپ کو پہنائی جاتی ہے، سیفٹی بیلٹ، تو نارمل حالات کے لیے نہیں، شہروں میں اس کا چیک نہیں ہوتا. وہ تو جب آپ 160 180 پہ جا رہے ہوتے ہیں پھر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ایکسیڈنٹ جب ہوتا ہے ہو سکتا ہے 10 سال آپ بیلٹ باندھتے رہے اور کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہوا، اور آپ نے سمجھا ایک دن گھبرا کے یار چھوڑو اس کو آج باندھتے نہیں، 10 سال ہو گئے باندھے کچھ بھی نہیں، اسی دن ایکسیڈنٹ ہو پھر پتا چلا. تو آپ کے اڑوس پڑوس میں دفتر میں اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے مولویوں کا کہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہی آگے نیک لوگ ہیں، تو ہمیں پھر ان لوگوں کو جو نیک نہیں ہیں ڈیل کرنا نہیں آتا. وہ ایک دو سوال آتے ہیں نا کراس کوسچن، تو مولوی صاحب کا پارا فوراً ایسے جیسے وہ گاڑی کے ریڈیٹر کا پنکھا جو ہے وہ جواب دے گئے، ایک دم ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے. ہمیں ڈیل کرنا نہیں آتا. جبکہ جو کاؤنٹرز پہ کھڑے ہوتے ہیں سیلز مین یا استعلامات والے کاؤنٹر پہ لوگ، وہاں قسم قسم کے لوگ آتے ہیں اور ان کو ڈیل کرتے ہیں. وہ بدتمیزی بھی کر دیتے ہیں لیکن وہ ان کو پلیز اور یس اور سر کر کے وہ ڈیل کرتے ہیں. وہ ہم مولویوں سے اچھے ہیں. اصل میں ایک کتاب ہے لطف الرحمان خان صاحب کی، یہ پہلے اس میں ہماری جو اسٹیٹ لائف انشورنس ہے اس میں ہوا کرتے تھے، بہت بڑے عہدے پہ گئے، پھر انہوں نے چھوڑ دیا تھا. پھر قرآن کالج کے یہ پرنسپل تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ تبلیغ اور سیلز مین شپ، پڑھنے والی کتاب، پڑھنے والی کتاب، کہیں سے ملے آپ کو تو پڑھیے گا. اس میں انہوں نے سارا کچھ یہ لکھا ہے کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ہم کس قسم کی ہمیں تربیت دی جاتی ہے کہ ان کو کیسے ڈیل کرنا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ 100% آپ کے ساتھ متفق ہوتے ہیں لیکن وہ جینیٹیکلی ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر ہچکچاہٹ ہوتی ہے، کوئی
ایکشن لینے میں، کوئی سٹیپ لینے میں، آپ نے ان کو آمادہ کرنا ہے اس پہ بس۔ اگر وہ آپ کے بلانے پہ نہیں آ رہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے ڈس ایگری کر رہے، لیکن آپ اگر ریئیکشن اس طرح دیں گے کہ نہیں جی وہ آپ سے ایگری نہیں کر رہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو سوال کرتے ہیں وہ بڑے مخلص ہوتے ہیں اپنے سوال میں، اور وہ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اس کو میری بات پر اعتبار نہیں ہے، ہم اس کو ذاتی مسئلہ بنا لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم ریئیکشن دیتے ہیں۔ تو اس کو پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پڑھنے والی کتاب ہے، چونکہ آپ نے کام دین کا کرنا ہے تو پھر آپ اس کو ذرا دیکھیں کہ انسانوں سے ڈیل کس طرح کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں 1000-1200 کے لیے جو کاؤنٹر پہ کھڑے ہوتے ہیں نا لوگ، تو کس طرح ڈیل کرتے ہیں۔ ایک عورت زیادہ تر یہ کھلواتی ہیں کپڑے، مرد تو بعد گاڑی میں ہوتا ہے، ایک جوڑے کے لیے سارے تھان کھلوا دیتی ہیں۔ اب کپڑا دیکھنے کے پیسے تو کوئی نہیں، پوری دکان کھلوا دی، اور بعض خریدتی ہے اور بعض سلام بھی نہیں کرتے نکل جاتے ہیں دکان سے۔ لو اب وہ بیچارہ پورا ڈھیر اس نے لگایا ہوا کپڑوں کا، لیکن وہ کبھی نہیں ڈانٹتا، وہ بہن باجی آپا جی کر کر کے وہ سارا کرتا ہے۔ صرف 1000-1200 کی بات ہے، اس سے زیادہ ان کی تنخواہ نہیں ہوتی۔ اب آپ کو اللہ پاک کتنا اعزاز دیتا ہے جب آپ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ مسئلہ کھول کے بیان کرو اور آپ ریاکٹ کرتے ہیں کہ جاؤ بھائی چھٹی کرو، کوئی نہیں جہنم میں تم جاؤ گے، میں نے تبلیغ کر دی ہے۔ دیکھنا اگر جاتے ہی آپ سوٹ کے پیسے دے دو سیلز مین، آپ کو وہ کیوں کھول کے آپ کو دکھائے گا؟ پیسے تو اس نے لے لیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم بڑے مطلب پرست ہیں، تبلیغی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بندے کو جیسی بھی بات کی، ہم نے اس کو نبی کی حدیث ایک سنا دی ہے، 2-4 آیتیں سنا دی ہیں، ہمارا بیلنس پورا ہو گیا، ہمارا کریڈٹ آ گیا، یہ جائے جہنم نہ مانے، انما علینا البلاغ، ہمارے ذمہ پہنچانا تھا۔ یہ ہماری اسٹریٹجی کہ مجھے میرا ثواب چاہیے، چاہے میرے رویے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے۔ یعنی وہ آنا چاہتا تھا لیکن میرے ریئیکشن نے اسے اسلام سے، مولویوں سے متنفر کر دی۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا، یہ تزکیہ تھا کہ موسیٰ اس زوم میں نہ جانا کہ تو اللہ کا پیغامبر ہے، تو اللہ کا سفیر ہے، تو رب العالمین کا نمائندہ ہے، اور تو جاتے جوتا ہاتھ میں پکڑ لے اور فرعون کے ساتھ پھرا، بدتمیزی کرے۔ نہیں، دونوں بھائیوں کو سمجھایا احتیاطاً کہ چلو موسیٰ علیہ السلام یہ ہارون علیہ السلام یہ نہ کہیں وہ تو موسیٰ کو کہا تھا نا پیار سے بولنا، مجھے تو نہیں کہا تھا۔ دونوں کو کہا قولا لہ قولا لینا، تم دونوں نے اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے، لعلہ یتذکر و یخشی، شاید کو وہ نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائے۔ یعنی اگر اس نے جہنم، کہ اللہ پاک کو پتا نہیں تھا کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، لیکن اللہ پاک یہ چاہتے تھے کہ اگر اس نے جہنم میں جانا ہے موسیٰ تو تیرے رویے کی وجہ سے نہ جائے، اپنے عمل کی وجہ سے جائے۔ یہ علم کا بھی تزکیہ ہے، صرف علم حاصل کرنا ہی نہیں کمال کے آپ نے ڈیم بنا لیا، وہ نہری نظام بھی اصل میں وہ چیز ہے اصل کہ اس کو چینلائز، اس علم کو کیسے کرنا ہے، کہاں کہاں سے نہر لے کر جانی ہے، کن علاقوں سے گزارنی ہے، موقع بنانے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے بندے آپ نے اس طرح بات کرنی ہے جیسے یہ۔ تو علم کا بھی تزکیہ، یعنی کہ علم چونکہ خود، آپ دیکھیں یہ قرآن کی بھی پروف ریڈنگ ہوتی کہ اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک مولوی صاحب پیسے لیتے ہیں اور وہ پورا پڑھتے ہیں اس کو کہ کہیں غلطی تو نہیں، زیر زبر کی، کوئی نقطے زیادہ ہو گئے ہوں، کچھ اور ہو گیا ہو۔ بعض قرآن ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، مولوی صاحب اپنے پیسے لے کے ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیے سارے۔ تو اسی طرح بندہ یہ نہ سمجھے کہ جی یہ علم جو ہے یہ تو خود پاک علم ہے، اور علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون کے ساتھ تولی جائے گی، یہ ریٹ لگے گا قیامت کے دن۔ علم بھی ایک فتنہ ہے، شیطان علم کی وجہ سے گمراہ ہوا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کو علم ہونے کے باوجود گمراہ قرار دے دیا۔ تو پتہ چلا کہ علم کا تزکیہ بھی ہے، دولت کا تزکیہ بھی ہے، ایج کا تزکیہ بھی ہے، حسن کا تزکیہ بھی ہے، نفس کا تزکیہ بھی ہے، کہ وہ ان چیزوں کو کیسے لیتا ہے، وہ ان کو کیسے دیکھتا ہے۔
تو یہ سارے تزکیے کس طرح کرنے، یہاں بھی ایک پرابلم ہے، یہ تزکیہ خود بھی تزکیے کا محتاج ہے، یہ ایک اور مصیبت ہے۔ دوا جو ہے وہ خود بھی دوا کی محتاج ہے۔ بعض اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں معدے میں، تو اسپیشل اس کے لیے ایک دوا آتی ہے اینٹی بائیوٹکس کے لیے کہ جو ان کے ری ایکشن کو روکتی ہے، لوز موشن نہیں ہونے دیتی، کسی دوا سے ہو جاتا ہے لوگوں۔ اسی طرح تزکیہ خود بھی دوا کا محتاج ہے کہ کہیں تزکیہ، آپ بعض جتنی بھی قوم ہے، دیکھیں راہب جو ہے وہ بازار چھوڑ کے غاروں میں چلے گئے، اور ہمارے یہاں جو یہ سلسلہ شروع ہے یہ وہیں سے شروع، ان کو دیکھ کر سب سے پہلے جو ہماری بنائی گئی تھی خانقاہ وہ ان کے علاقے میں بنائی گئی تھی، شام میں۔ ان کو دیکھ کر اللہ پاک نے کہا والرہبانیۃ ابتدعوها، انہوں نے اس کو کریٹ کیے، انوویٹ کیے۔ ما کتبناها علیہم، ہم نے تو فرض نہیں کی، الا ابتغاء رضوان اللہ، ہم نے اللہ کی رضا چوئی فرض کی تھی کہ اللہ کی رضا ڈھونڈو۔ اس کا ٹول انہوں نے ایجاد کیا کہ اس طریقے سے اللہ پاک خوش ہوگا، میں نہاؤں گا نہیں۔ بڑے فخر سے کہا جاتا ہے فلاں راہب 10 سال نہیں نہایا، فلاں راہب جو ہے وہ ماں آئی ملنے کے لیے باہر روتی رہی، روتی روتی مر گئی، وہ راہب صاحب باہر نہیں نکلے، ماں کو منہ نہیں دکھایا، آئے اور آ کے غیر بن کے، انہوں نے یہ نہیں پتا میں تیرا بیٹا ہوں، غیر بن کے تھرڈ پارٹی بن کے آ کے ماں کو دیکھا اور اس کو سمجھایا چاہے، لیکن یہ نہیں پتا میں تیرا بیٹا ہوں۔ یہ کمال ہے۔ تو تزکیے کے نام پر بھی قومیں بھٹکی ہیں، گمراہ ہوئی ہیں۔ تو تزکیہ خود بھی اپنی ڈیفینیشن چاہتا ہے، ڈیفائن کیا جائے کہ ٹول کیا تزکیے کا، اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بنا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ایک جگہ نہیں 4 جگہ فرمایا ہے، چاروں فرائض بھی آئے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت، کتاب و حکمت بھی سکھاتے ہیں، کتاب و حکمت سے سکھاتے ہیں، زبر بے زبر بات ہو نہیں۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تعلیم کتاب کیا ہے؟ قانون، تلاوت آیات ہوگی قرآن، کتاب اللہ علیکم، اللہ کا قانون تمہارے ذمہ ہے، کتب علیکم الصیام، تمہارے ذمہ فرض کیے گئے روزے، یعنی قانون۔ تو ٹول کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب نے ابو بکر کو صدیق بنایا، عمر کو فاروق بنایا، اس کتاب نے۔ جو نہ تھے خود راہ پر، اوروں کے راہ پر بن گئے۔ اللہ اللہ کیا نظر تھی، مردوں کو مسیحا کر دیا، خود ہی نہیں زندہ ہوئے، انہوں نے بھی آگے مردے زندہ کرنا شروع کر دی، جس کی ہمارے یہاں قدر کوئی نہیں، گھر گھر موجود ہے، لیکن ہم نہ اپنا تزکیہ کرتے ہیں، نہ اس نیت سے پڑھتے ہیں۔ تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تلاوت آیات کے ذریعے تزکیہ کریں۔ تلاوت آیات جب آپ کریں گے تو زندگی کا ہر شعبہ قرآن حکیم کے اندر ڈسکس ہوا، عبادت کم، حقوق اللہ کم، حقوق العباد زیادہ ڈسکس ہوا۔ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا کہ پہلے رکوع کرو پھر سجدہ کرو، رکعتیں نہیں بتائی کہ فلاں نماز میں اتنی رکعتیں ہیں، لیکن بیوی منانے کے سٹیپس بتائے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، صلح کر لو وصلح خیر، اس طرح سے کرو، پورے رکوع، پوری صورتیں، نکاح کرو تو اس طرح کرو، طلاق دو تو اس طرح کرو، معاہدہ کرو تو اس کی یہ شرائط ہے، جب معاہدے کو تم نے ڈس آن کرنا ہے، چھوڑنا ہے، الگ ہونا ہے تو اس کا یہ طریقہ کار۔ آپ دیکھیں یہاں پہ جب آپ پارٹنر بناتے ہیں اس کا اپنا الگ طریقہ کار، آپ اس کو فارغ کرتے ہیں کہ نہیں جی میں جو ہے اس کی پارٹنرشپ ختم کر رہا ہوں،
تو آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہتے کہ جی میں نے اس کے ساتھ پارٹنرشپ ختم کر دی بھائی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام. اس کا پروسیجر ہے, یو ہیو ٹو گو تھرو. آپ کو پورے سے گزرنا پڑے گا, آپ کو اخبار میں دینا پڑے گا, اس اخبار کا لے کے جانا پڑے گا. اسی طرح طلاق کا اپنا پروسیجر ہے, یو ہیو ٹو گو تھرو. وہ سارا پروسیجر کرو. اسی طرح کوئی سڑک پہ کھڑا ہو کے کہتے جی میں نے نکاح کر لیا فلاں سے, نکاح ہو جاتا ہے, اس کا پروسیجر ہے. تو یہ ہر شعبہ اس کتاب کے اندر ڈسکس ہو. پڑوسیوں کے ساتھ ایسے رہو, اوفوا الکیل والمیزان, پورا ماپو پورا تولو. قولوا للناس حسنا, لوگوں کے ساتھ پولائٹلی بات کرو, اچھے طریقے سے بات کرو. واقیموا الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. ہم اقیموا الصلاۃ, نماز کو قائم کرو, لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بولو. تو ظاہر آپ نماز کے لیے آپ کو مسجد میں بلایا گیا. مسجد میں ہر بندہ کوئی آپ کی اپنی مرضی کا تو نہیں ہے. کسی کا لباس قیمتی ہوگا, کسی کا گھٹیا ہوگا. کوئی مینیجر ہوگا تو کوئی مزدور بھی وہاں کھڑا ہوگا, پسینے کی اسمیل اس سے آ رہی ہوگی. کسی نے بہترین عطر لگائی ہوگی تو کسی نے مجموعہ بھی 5 روپے والا لگایا ہوا ہوگا. اب آپ کو سب برداشت کرنا سکھا. نماز سکھاتی کیا؟ پیشنس. کہ اگر ساتھ والا آپ کو نماز میں تنگ بھی کر رہا ہے, جگہ بھی گھیر رہا ہے, تو آپ تھوڑی نماز توڑ کے آپ پیچھے چلے جاتے ہیں. آپ کو برداشت کرنا ہے. یہ ایک وہ نماز ہے کہ جس کا سلام آپ کی روح نکلنے کے ساتھ ہوتا ہے. سلام قولا من رب الرحیم. یہ وہ نماز ہے کہ سوسائٹی میں اس طرح رہو جس طرح تم نماز میں, چاہے کوئی تنگ کرے یا نہ کرے, تم نے اللہ کے حکم. نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کیوں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, کیوں کسی سے بات نہیں کرتے, کیوں نہیں کھاتے؟ جی اللہ کا حکم ہے. ہمیں اسی طرح سکھایا گیا. صرف ہمیں نماز ہی سکھائی گئی, پڑوسیوں کے ساتھ رہنا نہیں سکھایا گیا, باقی چیزیں نہیں سکھائی. یہ کیا بات ہے؟ کچھ چیزیں ہم ایسے لے لیتے ہیں کہ جناب اگر انگوٹھا دائیں پاؤں کا ہل گیا تو نماز گئی, اور دوسری طرف کسی کی 10 کنال زمین مار لی تو ایمان باقی ہے. یہ کس نے سکھایا؟ مسجد کے ہم اور ہیں, باہر نکلتے ہیں فارمیٹ بدلی ہو جاتا ہمارا. تو تزکیہ قرآن حکیم کیا کرتا ہے کہ وہ سکھاتا ہے, دیکھو تم اس مقام پہ ہو, اگر دولت ہے تو قارون مت بنو, عثمان غنی بنو, عبد الرحمن ابن عوف بنو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کوئی تھیوری نہیں دی کہ تھیوری پکڑا دی اور پھر ڈارون کی طرح کہا کہ جاؤ جنگل میں ڈھونڈ لو کوئی آدھا بندر آدھا انسان. وہ جج دے کر گئے, وہ حکمران دے کر گئے کہ جو قرآن کہتا تھا وہ کرتے تھے, جنہیں فکر تھی انسانوں کی, جو لوگوں کی بدتمیزی کو بھی برداشت کر لیتے تھے. کچھ دے کر گئے مثالیں. وہ لوگ کہ اللہ پاک نے فرمایا ایمان لاؤ تو ان کی طرح لاؤ. وہ لوگ جن کے لیے ہر نماز میں ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, وہ امام والے کہاں سے آئے تھے؟ آسمان سے اترے تھے, اسی معاشرے کے لوگ تھے. اس سے پہلے تک وہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. کس نے بدلا؟ اس قرآن نے بدلا. نئی چیز تو قرآن ہی آئی تھی نا بھائی, ان میں نئی چیز جو آئی تھی ان میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 40 سال وہاں موجود تھے پہلے سے. یہ 23 سالوں میں کیا ہوا؟ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. یہ کتاب آئی ہے جس کی روشنی میں تزکیہ کیا گیا ہے, اور وہ روشنی کے مینار جسے آپ کہتے ہیں نا اسٹریٹ لائٹس, صحابہ صراط مستقیم کی اسٹریٹ لائٹس ہیں. وہ روشن کھمبے ہیں جنہوں نے لیلھا کا نہارھا, رات کو دن بنا کر رکھ دیا. دیکھیں نا بعض دفعہ ہم یہاں پہ نکلتے ہیں تو بعض گاڑیاں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ان کی لائٹیں آف ہوتی ہیں, انہیں احساس ہی نہیں ہوتا. باہر اتنی لائٹ ہے کہ انہیں لائٹ جلانے کی ضرورت ہی نہیں. یا پاکستان میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ دیہات سے گاڑی نکالے اور لائٹ نہ جلائے؟ باہر اتنی لائٹ ہے. حضور نے الفاظ استعمال فرمائے ہیں لیلھا کا نہارھا. اس رستے کی راتیں بھی ایسی ہیں جیسے دن ہے. کوئی شخص رات کو بھی دھوکہ نہیں کھا سکتا, بھٹک نہیں سکتا, اگر وہ کیا کرے؟
ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رکھو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگی. دولت بھی ہوگی تو گمراہ نہیں ہوگی، خیر میں جائے گی. آپ دیکھیں قارون سے جب کہا گیا کہ دیکھو اللہ پاک نے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں سے بھی اپنا نصیب تم مت بھولو، اپنا حصہ لو، کھاؤ پیو، اچھے کپڑے پہنو. اللہ پاک جب نعمت کسی کو دیتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر اس بندے پر ہو. وہ چلتے پھرتے اس شکر کا ایک نمونہ بنا ہوا لوگوں کے سامنے کہ فلاں بندے پر اللہ کا بڑا فضل ہے. اعلان کرتا پھر آپ تو دیکھا نا آپ نے کہ ایڈورٹیزمنٹ اتنی ہو گئی ہے، گاڑیوں پہ لگی ہوئی ہے، فلاں جس جگہ آپ جائیں گے تو وہاں ایڈ لگی ہوئی ہے. وہ بندہ چلتا پھرتا رب کے کرم اس کے فضل کا اشتہار بن جائے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تو اس طرح احسان کر جس طرح تجھ پر اللہ نے احسان کیا ہے. کیا احسان کیا ہے؟ اللہ پاک نے جس طرح تمہیں عطا کیا ہے اسی طرح تم بھی کسی غریب کو دیکھو، اس کی مدد کو دوڑو، اس کی تکلیف کو ازالہ کرو، اس دولت کو اس کے لیے استعمال کرو اور اس کو اس نور میں کنورٹ کرو جو پل صراط پر پھر تمہارے کام ہے. تو ہر چیز کا تزکیہ. اچھا رشتے ناتے ان کا تزکیہ. جب بیوی آتی ہے، میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب آپ گندم بوتے ہیں تو آپ نہ بھی چاہیں تو اس کے اندر پیازی شیازی کے پھر وہ جو ہمارے یہاں ہوتی ہے چاکنگ ہوتی ہے نا، بیک میں زراعت والے کرتے ہیں، تو لکھا ہوتا ہے دیواروں پہ، آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، آپ دائیں بائیں آپ دیکھیں گے چونا مار کے لکھا ہوتا ہے کہ گندم کے ہیں 3 ڈاکو، پیازی، پولی اور باتھو. باتھو کا ساگ بھی پکاتے ہیں. گندم کے ہیں 3 ڈاکو. اسی طرح جب بیوی آتی ہے تو پھر ساتھ پیازی بھی آتی ہے. کچھ ہوتے ہیں دوسرے گھر کی جب عورت آئی ہے وہاں وہ کس ماحول میں پلی بڑی ہے. آپ جب گاڑی چلاتے ہیں پھر کسی نے آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے یا کسی نے کہا کہ چلیے میرے ساتھ چلیے اپنی گاڑی رہنے دیجیے، تو آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ سیدھے اسٹیئرنگ والے دروازے کی طرف جاتے ہیں؟ پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ نہیں باس آج تو مہمان پیسنجر سیٹ کی طرف جاؤ، ہے کہ نہیں؟ وہ جب آتی ہے تو وہاں وہ چونکہ ڈرائیو کر کے آتی ہے سیدھی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف جاتی ہے. اسے سمجھانا پڑتا ہے کہ بی بی یہاں ڈرائیور کوئی اور ہے، آپ تو مہمان ہو، سائڈ والی سیٹ پہ، پیسنجر سیٹ سائڈ پہ آ جاتے. لیکن یہ سمجھانا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں کس ماحول میں یہ پلی بڑی ہے. یار آپ 1 درہم کی روٹی لے کر آتے ہو، اس کو بھی سنبھال کے رکھتے ہو، گھر پہنچنے تک ٹھنڈی نہ ہو، ہے نا؟ اسی طرح یہ رشتہ جب نیا بنتا ہے اس کا اپنا تزکیہ. کیوں اللہ پاک نے اتنا ٹائم اور اتنی سپیس اس کو دی ہے؟ سورتوں کی سورتیں، سورہ النساء، کیا بات، الطلاق، التحریم، البقرہ، آل عمران، ممتحنہ، یہ ساری چیزیں کیوں آئیں؟ یہ بڑا اہم، اس کا تزکیہ، اس رشتے کا تزکیہ. اچھا اسی طرح بھائیوں کا بھی تزکیہ. بھائی لوگ ہوتے ہیں، پھر شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر کچھ تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو پھر اس طرف توجہ دینی پڑتی. اب آپ کیا اپنی اپنی ذمہ داریوں کی، رشتہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن ذمہ داریوں کی اب فوکس تبدیل ہو گیا. وہ سارا زمانہ یہ ہوتا کہ جی بھائی صاحب کہیں گے تو میں کروں گا، وہ مکان بنا رہا ہوں، بھائی صاحب کہیں گے تو بنا رہا ہوں. بھائی صاحب یہ ضرورت ہے، اللہ کا حکم ہے، شریعت کہتی ہے بھائی صاحب کرو، فلاں کام کرو، بھائی صاحب کریں. پتہ چلا کہ سوئی اڑ گئی، تو اچھی بات نہیں. آدمی کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے. جب ہم باپ ہوتے ہیں، ہماری اولاد ہوتی ہے، تو وہ ہم سے یہ توقع رکھتی ہے کہ ہم ساری دنیا کے سامنے ان کے مفاد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ ان کا حق بھی. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہمارا ابا تو ایویں ہی ہے، بس سارے کے آگے لمبا ہی لیٹ جاتا ہے، کوئی ہمارے حقوق پامال کا نہیں، پتر تیرا چاچا ہے، وہ چاچا ہے تو چاچا ہوگا بھائی، چاچا اپنی حد میں رہے. میری زمین چاچا کیوں کھائے بھائی؟ تو پھر چاچا کیوں قتل ہوتے ہیں بھتیجوں کے ہاتھ؟ اس وجہ سے یہ رشتہ ناتوں کا بھی اپنے اپنی حدود و قیود کہ ان کو ان کی حد کے اندر رکھا ہے. میرا بھائی ہے، میں اچھے طریقے سے ڈیل کروں، لیکن میرا بھائی میری اولاد کے اگر مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں بھائی صاحب میں اپنی ذات کی قربانی دے سکتا ہوں، میں اولاد کی نہیں دے سکتا.
یہ میری اولاد کا حق ہے، میں آپ اس میں بات کریں مداخلت نہ۔ ادھر لوگ کہتے ہیں نہیں نام دادی دادا رکھیں گے، میرا نام بھی دادا نے رکھا۔ تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پہلے ماں کو آپ ترجیح دیں، ماں سے پوچھیں، اس لیے دکھ جیلے بھی فاتر کوے انڈے کھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کھانا تیار ہو تو سب سے پہلے غلام کے ہاتھ پہ رکھو۔ پہلے تو یہ کہا کہ پلیٹ میں رکھ کے دو، پہلے تو کہا کہ اپنے ساتھ کھلاؤ، ساتھ نہیں کھلا سکتے تو پلیٹ میں اس کو الگ سے دے دو، اور پلیٹ میں بھی نہیں دیتا فرمایا اس کے ہاتھ پہ رکھ دو، لیکن پہلے اسے چکھنے دو، اس لیے کہ دھواں اس نے چکھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے ماں سے پوچھیں اس کے دل میں کیا اس کا نام ہے، اس کا حق بنتا ہے، اور پھر 2-4 نام لے کے بیٹھ کے ماں کی رائے کو بھی اس میں اہمیت دی جائے۔ دادا اپنے کو رکھ چکا نا، 10-15 دادوں کے تھے، دادوں کے بڑے بچے ہوتے تھے، اب کل تھوڑے ہو گئے، میرے 18 ہیں ماشاءاللہ، چھٹیاں اور چاچے ملا کے۔ تو دادا اپنی فیلڈ جو ہے وہ اپنی کھیل چکے ہیں، اپنے بچوں کے رکھ چکے ہیں، وہ غصہ اپنا ختم کر لیا انہوں نے، اب آگے کسی اور نے کو وہ کام کرنے دیں۔ رنر کے طور پہ ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن وہ اپنی انہیں کھیل چکے ہیں۔ تو جب ہم یہ بھی چیز اس کو فوقیت دیتے ہیں اولاد کے معاملات میں مداخلت کی، تو یہ دادا پن بھی پھر نقصان پہنچاتا ہے، یہ چچا پن بھی نقصان پہنچاتا ہے، یہ تایا پن بھی، یہ پھوپھی جب میرے گھر میں مداخلت کرتے ہیں میرے بچوں اور بچیوں کے معاملات میں، تو پھر ان کو زہر لگتی ہے۔ گھر میں کلیش اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ رشتوں ناتوں کا بھی تزکیہ ہے، ان کے حدود و فیود ہیں، وہ کتابیں پڑھیں آپ جن میں یہ سارا کچھ لکھا گیا ہے، تو یہ سارے تزکیے اس کتاب کے ذریعے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہوں گے، تبھی جا کر ہم سموتھ زندگی گزار سکیں گے۔ دیکھیے آپ اگر ان ٹرمز اور کنڈیشنز کو آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے جو ان رشتے ناتوں کے ساتھ، اس دولت کے ساتھ، اس حسن کے ساتھ، اس جوانی کے ساتھ اللہ پاک نے دیے ہیں، تو پھر ہر چیز مس یوز ہو، کوئی چیز بھی اپنی پراپر طریقے سے انسٹال نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے اس کتاب کو اس نیت سے پڑھیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کا طریقہ کار کیا ہے۔ 8.5 سال میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ پڑھی ہے۔ کیا سیکھ رہے تھے؟ ولا جبرا مخارج سیکھ رہے تھے؟ نہیں، یہ ان کی مادری زبان تھی۔ کیا سیکھا؟ 8.5 سال میں سورہ بقرہ 2.5 پارے، فرمایا ہم 10 آیتیں لیتے تھے، جب تک وہ عمل میں نہیں آتی تھی ہم اگلی آیتیں نہیں لیتے۔ ادھر قرآن ختم ہوا، ادھر وہ پورا قرآن ادھر انسٹال ہو گیا، چلتا پھرتا قرآن تھے۔ وہ جو کہا نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کان خلقہ القرآن، آپ کی سیرت قرآن ہوتی تھی۔ جو مطالبہ قرآن کرتا رہا کہ آپ سے، جو امت سے مطالبہ کرتا ہے قرآن کے ایسے ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کے کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے اندر ایک ایسا بندہ ہے جو یہ سب کچھ کر کے تمہیں دکھا رہا ہے۔ اللہ کے بعد جس کی عزت ہے، جس کے سامنے تمہاری آواز بلند ہو جائے تو تمہارے اعمال حبت ہو جائے، وہ گالیاں کھا کے بھی دعائیں دیتا ہے۔ جتنی کسی کی زیادہ عزت ہوتی ہے بے عزتی بھی اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے اگر صبر کی تلقین کی ہے تو صبر کر کے بھی دکھایا ہے۔ اس لحاظ سے آپ اس کتاب کو پڑھیں جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ پڑھیں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ میرے عمل میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ ایک دفعہ نہیں آئے گا، دوسری دفعہ نہیں آئے گا، تیسری دفعہ آئے گا، کم از کم آپ کی نیت تو ہو نا وہ، تو انما الاعمال بالنیات۔ پھر جب آپ انسٹال کرنا چاہیں گے اسے تو بہت ساری چیزیں آگے ریٹیلیٹ کریں گے، کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمارے اندر آلریڈی انسٹالڈ ہیں کہ جو اس کو انسٹال نہیں ہونے دیں گے۔ اب یا اس پروگرام کو ریموو کرو جو اس کے سامنے رکاوٹ بنا ہوا ہے، یا انسٹالیشن کی کوشش ہی چھوڑ دو، پھر اسی تنخواہ پر کام کرو۔ مسلمانی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی پکا مسلمان، ووٹ اس کا پورا اسی طرح، جو پڑھتا ہے وہ بھی مسلمان، جائیداد بھی برابر تقسیم ہوتی ہے، پھر اسی طرح کے مسلمان بن جاتے ہیں جائیداد والے، انہیریٹنٹ، جینیٹیکل، وراثتی۔ لیکن اگر وہ چیز انسٹال نہیں ہو رہی اور کوئی چیز، کوئی جہالت کی کوئی راجپوتانہ رسم ہے تمہارے اندر،
ناک جس کو کہتے ہیں نا لوگ، میری ناک میری انا، ہمارا رسم و رواج ساڑھے یہاں چینج نہیں کرتے. ساڑھے یہاں کون ہے؟ وہی جو سکھ جن کی ہم اولاد ہے. گھوم پھر کے ہمارا وہیں جا کے رکا. ہم ہیں کون؟ راجپوت کون ہوتا ہے؟ راجوں مہاراجوں کی اولاد. وہ چیزیں جو ہمارے اندر آ رہی ہیں نا وہ ریٹیلیٹ کرتی ہیں ہمارے اندر. وہ جو راجپوت ہے نا فرعون، جس کو رومے نے کہا تھا کہ نفس ما ہم کم ترس فرعون نیس، یہ میرا نفس یہ فرعون سے کم نہیں ہے. مجھے پتا ہے، اس کا لوگوں کو نہیں پتا. نفس ما ہم کم ترس فرعون نیس، لیکن وہ رعون ہی رعون نیس. اس کے پاس فوجیں تھیں، یہ بیچارہ مسکین ہے. یہ فرعون جو ہے مسکین ہے، لیکن یہ جو 5-6 فٹ اس کے قبضے میں آ گیا ہے نا، اس کو یہ قبضہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کو، اس راجپوت کو نکال کے باہر کریں. اس کو بھی کلمہ پڑھا دیں یار، جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا وی پی سنگھ، چودھری چرن داس، چودھری شجاعت، ایک ہی پیچھے ایک ہی خاندان. تو یہ چودھری جو ہیں، اس طرح ڈار بھی ہے، ڈار راجپوت ہے. میں نے آپ کو بقیدہ کوٹ کر دیا. ایک الیکٹریکل انجینئر آئے تھے ڈار صاحب، کشمیری تھے، وہ سری نگر کے سکھ تھے. تو ایک صاحب ان کو ساتھ لے کر آئے تھے مجھ سے ملانے کے لیے. مسلمان ڈار اور سکھ ڈار کا سلام دعا ہے. تو اصل میں تو ہم وہی ہے نا. وہ راجپوت کلمہ نہیں پڑھ رہا، اس کو اصل میں کلمہ، وہ میرا اصل مسئلہ سارا وہ ہے. بیڈ سیکٹر ہے نا، وہ بیڈ سیکٹر وہ ہے جو نہیں ہونے دے رہا کسی چیز. کہتا ہے یہاں تک اسلام ٹھیک ہے، چلے گا، نماز پڑھ لیا کرو، لیکن یہ جو رسم ہے یہ ساڑھے چینج نہیں کرتے. ناک کا مسئلہ بند، ساڑھے باہر نہیں دیں، ساڑھے باہر نہیں کرتے. یہ جو چیزیں ہیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. حضور نے اپنی پھوپھی کی بیٹی پکڑ کے تو آزاد کردہ غلام کے ساتھ بیان، یہ نہیں کہ ساڑھے نہیں کرتے، سیدہ جی بیان دیں. تو یہ ساری چیزیں، یہ تزکیہ لفظ تو چھوٹا سا ہے، لیکن پوری مسلمان کی زندگی کو من المہد الی اللحد یہ احاطہ کرتا ہے. اس کا بڑی لمبی منزل ہے. اللہ پاک مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے.